اچھا بھائی، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے دو جز ہوا کرتے ہیں۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، یرحمک اللہ، پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور مبتدا مقدم ہوگا، خبر مؤخر ہوگی۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ پھر معرفہ کی اقسام آپ کو بتلائی تھیں کہ وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ معرفہ کیا کیا ہیں؟ تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، عالم ہے اور معرف باللام ہے، معرفہ بندا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو۔ اور مبنی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، تمام اسماء اشارہ ہیں، تمام اسماء موصولہ ہیں اور ضمیریں ہیں، کچھ مرکبات ہیں، کچھ ظروف ہیں، اصوات ہیں اور اس میں فعل ہے اور کچھ کنایات ہیں بھائی۔ پھر بتلایا تھا کہ اس میں معرب کا اعراب بھائی، اسم کا اعراب کل تین قسم پر ہو سکتا ہے، یا لفظاً ہوگا، یا تقدیراً ہوگا، یا محلاً ہوگا بھائی۔ مبنی کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ محلاً آیا کرتا ہے، جبکہ معرب کا اعراب یا لفظاً ہوتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے۔ وہ 16 قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ان میں بھی آپ دیکھیں گے بعض کا اعراب لفظاً آ رہا ہے، بعض کا تقدیراً ہے۔ محلاً کی بات وہ کہیں نہیں کرتے، اس لیے کہ محلاً اعراب صرف مبنی کا آیا کرتا ہے بھائی۔ اس کے بعد آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائیں تو وہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائیں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے، باقیوں کو اس کی صفات بنائیں گے، بشرطے کہ نکرہ کے بعد کوئی آگے معرفہ نہ آئے۔ اگر معرفہ آ جائے تو پھر کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب کریں گے بھائی، مضاف۔ اور ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے صفت عربی میں تو مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں مقدم ہوتی ہے، تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو موصوف پر مقدم کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر صفت کو مؤخر رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں معرفہ اگر موصوف صفت ہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں بھائی، اور نکرہ کی صورت میں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ۔ اور ایک ضابطہ آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جس اسم کے آخر میں بھی ضمیر متصل آ جائے وہاں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب کریں گے بھائی، مضاف مضاف۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی، بتلایا تھا فعل دو قسم پر ہے، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جو مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے، اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ اور اردو ترجمے میں دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فعل لازم کے اندر نے کا لفظ نہیں آئے گا، جبکہ فعل متعدی میں نے کا لفظ آئے گا بھائی۔ اس کے بعد ایک ضابطہ یہ ذکر کیا تھا کہ فعل کے آ جانے کے بعد جملے کے اندر صرف فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، باقی آگے جو الفاظ آئیں گے وہ یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے بھائی، منصوب یا مجرور، صرف فاعل مرفوع ہو سکتا ہے۔ اور پھر فعل کے جو 14 صیغے ہیں ان میں نے آپ کو ضمیروں کی پہچان کروائی تھی کہ کس صیغے کے اندر ضمیر بارز آ رہی ہے اور کس صیغے کے اندر ضمیر مستتر آ رہی ہے بھائی۔ اور بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل ضرور چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور فاعل نہ آئے، تو جب بھی فعل آ جائے فوراً اس کے لیے پہلے فاعل تلاش کریں بھائی، اور فاعل پھر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی۔ تو لیکن اس میں پھر مزید یہ آسانی ہو گئی کہ صرف 2 صیغے آئیں تو پھر اس میں ظاہر کو آپ تلاش کریں، ورنہ تو ہمیشہ کیا ہوگی؟
ضمیر ہی فاعل ہوگی وہ یا مستتر ہوگی یا بارز بھائی. پھر کچھ ترکیبیں ہم نے شروع کی تھی بھائی انہی ضابطوں کے مطابق بھائی. جی اب کچھ اور جملوں کی بھی مشق کر لیجئے بھائی. اشتریت اشتریت هذا البيت اشتريت هذا البيت. کون چھین کہ بھائی الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معلوم ہوا آپ کو کسی کی دعا کی حاجت نہیں بھائی. چلیے نہیں ہے حاجت تو ہم دیتے بھی نہیں دعا. اشتریت هذا البيت. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ شاباش. دیکھا بھائی یہ انشاءاللہ یہ روزانہ کوشش کر رہے ہیں یہ سیکھ جائیں گے جلدی بھائی. جی ہاں اگلی ترکیب کے لیے آپ تیار بھی رہیں. جی شاباش. اشتریت فعل با فاعل بھئی یہ 2 میں سے ہے 12 میں سے. 12 میں سے سمجھ میں آیا؟ پہلا یا چوتھا صیغہ نہیں ہے ان کے علاوہ ہے یہ. اس کے اندر فاعل اب بتلا دیں بھائی. شاباش. تو ون ضمیر کہیں تو ضمیر نہیں کہنا بھئی یا تا کہیں تا فاعل ہے. اچھا یہ فاعل ہے تو اس کا اعراب بتلا دیجئے. مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. شاباش. پھر کون سا مرفوع ہے؟ محلاً تقدیراً یا لفظاً؟ محلاً مرفوع ہے. کیوں محلاً کیوں کہا آپ نے؟ تقدیراً کیوں نہیں کہا؟ شاباش. کیونکہ یہ ضمیر ہے. ضمیر مبنیات میں سے ہے اور اس کا اعراب محلاً آتا ہے. جی آگے چلیے. جی اس میں اشارہ کہنے کی حاجت نہیں ہوئی بس اعراب بتلاؤ. جلدی بھائی جلدی بتلاؤ اب تو آسان ہو گیا مسئلہ. کتنا آسان ہو گیا مسئلہ. فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف فاعل آیا کرتا ہے. باقی کیا رہ گئے؟ منصوب اور مجرور. اور مجرور صرف 2 چیزیں ہیں جس پہ یا حرف جر ہے یا اس سے پہلے کیا آ جائے؟ مضاف آ جائے. جی ہاذا پر کوئی حرف جر داخل ہو رہا ہے؟ جی نہیں حرف جر داخل نہیں ہو رہا. یا اس سے پہلے کوئی مضاف ہے؟ مضاف بھی نہیں. معلوم ہوا مجرور نہیں ہو سکتا اور مرفوع بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرفوع تو ایک نہیں آنا تھا اور وہ کیا ہے؟ گزر چکا ہے. اب آخری صورت کیا رہ گئی؟ منصوب. جی ہاذا کیا ہوگا؟ منصوب کون سا؟ محلاً کیوں کہا آپ نے؟ مبنی ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا ضمیریں اسماء اشارہ اسماء موصولہ کس میں سے ہیں؟ مبنیات. تو ہاذا منصوب محلاً. آگے کیا بنایا اس کو آپ نے؟ موصوف بنایا. شاباش. کیوں بنایا؟ وجہ بھی بیان کر دو.
ہاں بھائی کیوں بنایا اس کو موصوف؟ جی نہیں، لہذا انہوں نے کہا منصوب محلاً موصوف ہے. کیوں موصوف کہا ہے؟ شاباش بھائی، دیکھا وہ ضابطے یاد رکھو. معرفہ کے بعد کیا رہا ہے؟ معرفہ آ رہا ہے تو کیا بنے گا پہلا اور دوسرا صفت. آسان سی بات ہے بھائی. تو ھذا منصوب محلاً موصوف. آگے اعراب سب سے پہلے بتایا کرو. مرفوع ہے کیوں؟ منصوب ہے کیوں؟ شاباش البیت. منصوب ہے کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے. شاباش. موصوف صفت مل کر یہ کیا بن گئے؟ یرحمک اللہ. موصوف صفت مل کر مفعول بنے بھائی. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب ذرا روانگی سے عبارت پڑھ دو بھائی. اشتریت ھذا البیت. دیکھا بھائی ہر ایک کا اعراب آپ کو پتہ چل گیا. اب ترجمہ کیجئے. میں نے یہ گھر خریدا. شاباش. آگے لکھیے بھائی اگلی ترکیب. رأیت. القاضی. اليوم. یرحمک اللہ. اليوم. چلیے جی آگے اب کریں ترکیب. آپ کریں بھائی. شاباش. رأیت فعل بفاعل. جی رأیت میں بھائی فاعل کون سا ہے؟ تا ضمیر. شاباش. اعراب اس کا بتلا دیجئے. مرفوع کہا آپ نے بھائی. مرفوع کیوں کہا؟ فاعل مرفوع. شاباش. اب لفظاً آپ نے کہا. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں بھائی. جی پھر غور کر لیں آپ. جی پھر غور کریں بھائی. کوئی بتائے نا بھائی. خود غور کرنے تو دماغ لڑائیں گے 2-4 مرتبہ تو پھر ترکیب آسان ہو جائے گی ان کے لیے. محلاً کیوں کہا آپ نے؟ مبنیات میں سے. شاباش. کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے. تو یہ محلاً مرفوع. تو یہ جو اس پر پڑھ رہے ہیں پیش ہم بھائی ضمہ، یہ حرکت ہے اس کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حرکت ہے اس کی، یہ اعراب نہیں ہے. آگے چلیے. القاضیہ منصوب. منصوب محلاً. یہ کیوں کہا آپ نے منصوب کیوں کہا؟ دونوں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اعراب تو بتائیں اس کا.
اعراب کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا غور کریں مرفوع ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاعل تھا وہ گزر گیا، شاباش، باقی کیا رہ گئے؟ منصوب اور مجرور۔ جی مجرور ہو سکتا ہے یہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر کوئی حرف جر داخل نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کوئی مضاف بھی مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے، تو اس سے پہلے کوئی مضاف ہوتا تو یہ مجرور ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی مضاف بھی، اب معلوم ہوا طے ہو گیا یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اب منصوب کون سا ہوگا؟ لفظاً، تقدیراً یا محلاً؟ یہ اب آپ بتائیں بھائی۔ تقدیراً منصوب ہوگا، کیوں تقدیراً کیوں منصوب ہوگا؟ سولہ قسمیں یاد ہونی چاہیے بھائی۔ ہاں بھائی آپ بتائیے بھائی، منصوب کون سا ہو گئی ہے؟ منصوب لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، یہ اس میں منقوص ہے بھائی۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ماقبل کسرہ ہو۔ قاضی آپ نے قسم پڑھی تھی باقاعدہ اس کے اندر، اور اس کا اعراب تینوں حالتوں کا انہوں نے وہاں لکھا تھا کہ حالت رفعی کے اندر بھی اعراب تقدیری، حالت جری کے اندر بھی اعراب تقدیری، البتہ فتحہ لفظی آئے گا اس پر بھائی۔ تو یہ قاضی بھائی وہ اس میں منقوص ہے، تو اس کا اعراب، اور یہ منصوب ہے تو کون سا منصوب ہوگا؟ لفظاً ہوگا، القاضیہ۔ دیکھا فتحہ ہم پڑھیں گے باقاعدہ اس پر بھائی آگے۔ اچھا منصوب لفظاً کیا بنایا اس کو آپ نے؟ موصوف بنایا۔ موصوف کیوں بنایا؟ یہ معرفہ ہے تو پھر ترجمہ کرو ذرا اس کا۔ دیکھا میں نے، شاباش، ٹھیک ہے، کریں قاضی کو الیوم بھائی، یوم کا مطلب ہوتا ہے کوئی دن، اور الیوم کا معنی ہوتا ہے آج بھائی عربی میں، سمجھ میں ہے؟ الف لام جب آ جائے تو اس کا معنی آج کے ہوتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا بھائی، کچھ ترجمے سے بھی مدد لیا کریں ترکیب میں بھائی۔ دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر بات تو پوری کریں نا آپ، بات پوری کیوں نہیں کرتے؟ آدھی بات کرتے ہیں۔ دونوں معرفہ ہیں، پھر جی بھائی ضابطہ میں نے بتلایا تھا، معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنیں گے آپس میں؟ لیکن کچھ تو ترجمے پہ بھی غور کیا کرو بھائی۔ کوئی میں نے پہلے بھی بتایا تھا قاعدہ کوئی کلی نہیں ہے، لیکن اکثر ہی ہے۔ اکثر ترکیبیں جب آپ کی حل ہو جاتی ہیں تو ضابطہ بنا دیا بھائی۔ تو یہاں القاضی ہے اور آگے الیوم آ رہا ہے، اور میں نے بتلایا تھا جو لفظ زمانے یا
جگہ کا معنی ادا کرے وہ کیا بنا کرتا ہے؟ مفعول فی ظرف بنا کرتا ہے. میں نے دیکھا قاضی کو الیوم آج. معلوم ہوا میرے دیکھنے کا زمانہ کون سا ہے؟ آج کا دن ہے. تو اس میں زمانے والا معنی آ گیا تو یہ کیا بنے گا جی؟ مفعول فی بنے گا، ظرف بنے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہاں موصوف صفت نہ بناؤ بھائی، ترجمے پہ بھی تو غور کرو. القاضی کی صفت آج بن سکتی ہے؟ قاضی کی صفت بھی نہیں بن سکتی. تو القاضیہ یہ منصوب لفظاً ہوا، یہ مفعول بہ، اور الیوم یہ بھی منصوب کون سا ہوا؟ ظرف ہے. مفعول فی اور مفعول فی کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ منصوب. تو یہ منصوب ہے لفظاً الیوم، اور یہ مفعول فی بنے گا. فعل اپنے مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب پڑھیے عبارت روانگی سے بھائی. شاباش. رأیت القاضی اليوم. دیکھا عبارت حل ہو رہی ہے. اگلا جملہ لکھیے. باع زید غلامی. باع زید غلامی. آپ کو نہیں آتی کوئی ترکیب؟ آپ کی کاغذ قلم کدھر ہے؟ چلو کیجیے بھائی ترکیب. یہ چیزیں اکٹھی کرتے جائیں بھائی، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں بھائی، یہ پھر آپ کو ملیں گی نہیں. با فعل جی. اعراب ہاں مرفوع لفظاً. آپ نے مرفوع کیوں بنایا اس کو؟ اس پر فاعل بنایا آپ نے بھائی. یہ با کون سے افعال میں سے ہے؟ دو میں سے ہے 12 میں سے؟ جی دو میں سے ہے. اب ان دو میں سے ہو تو پھر آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے آگے دیکھا. تو زید مرفوع لفظاً فاعل. غلام مضاف. اعراب بتاؤ بھائی. غلام منصوب. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ شاباش. اس پر کوئی حرف جر بھی داخل نہیں ہوا، یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، تو یہ مجرور تو ہو نہیں سکتا. مرفوع بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرفوع ایک میں آنا تھا اور وہ فاعل پیچھے گزر چکا. اب یہ منصوب ہے. معلوم ہوا کون سا منصوب؟ تقدیراً بھائی. منصوب ہے تقدیراً. شاباش. دیکھا غلامی. ہم غلامی پڑھ رہے ہیں تو کوئی رفع کا تلفظ ہو رہا ہے میم پر؟ رفع کا تلفظ نہیں ہوتا. مبنی تو ہے نہیں تو معرب ہے، اور پھر اس پر تلفظ نہیں ہو رہا تو پھر تقدیراً ہی ہوگا. محلاً مبنی ہوتا تو محلاً کہتے، اب تقدیراً کہیں گے. جی منصوب تقدیراً. آگے ہاں غلامی منصوب تقدیراً مضاف. بھائی آپ نے کیوں مضاف بنایا اس کو؟ شاباش. اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے، یہ تو پہلے طے ہو گیا کہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. تو غلامی منصوب تقدیراً مضاف. آگے
اعراب محلن یا ضمیر یا مجرور کون سا مجرور لفظاً کیوں کہا مجرور کیوں کہا مضاف الیہ ہے اور لفظاً کیوں کہا تلفظ ہو رہا ہے بھائی غلامی یہ یہاں پر میں کوئی کسرہ پڑھ رہا ہوں بھائی نہیں تو مجرور تو یہ ہے مضاف الیہ ہے اب بتائیے لفظاً ہے تقدیراً ہے محلاً ہے تین میں سے محلاً کیوں ہے ہاں ضمیر کیا ہوتی ہے شاباش یہ مبنی ہے بھائی تو لہذا یہ کیا ہوا مجرور محلاً ہوا جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے اوہو مضاف مضاف الیہ مل کر بھائی آپ نے اس کو کیا پڑھا تھا اعراب کیا بتایا تھا غلام کا منصوب تو منصوبات میں سے کوئی ایک چیز یہ بنے گی اب آپ بتا دیں کون سی قسم بنے گی یہ ترجمے سے پہچان لیں کچھ ہاں بیچنے والا کون بیچا کس کو تو وہ کیا بنے گا ہاں بھائی کیا بنے گا مفعول بنے گا بھائی فاعل آ گیا تھا کس کو بیچا ہے غلام کو بیچا ہے تو وہ جس کو بیچا گیا وہ کیا بن گیا مفعول بن گیا آسان سے بھائی اچھا اس عبارت کو روانگی سے پڑھیے ذرا باع زید غلامی ترجمہ کیجئے ہاں بیچا زید نے میرا غلام آگے لکھیے خلق اللہ خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات کون کرے گا ترکیب بھائی اور بھی کوشش کرو بھائی دیکھ لینا ہے جو کوشش کر رہے ہیں آپ سے آگے نکل جائیں گے بھائی چلیے بھائی سب سے آخر میں جو بیٹھے ترکیب تو نہیں آتی جی کچھ کچھ آتی ہے تو پھر تو یہ تو آسان جملے ہیں اور کوئی کرے جس کو بالکل نہیں آتی بھائی ایسا طالب علم کو شاباش آپ کریں بھائی کچھ آگے جائیں گے پھر سب سے کروائیں گے انشاءاللہ خلق فعل جی لفظ اللہ کیا بنے گا اعراب بتایا کرو سب سے پہلے پھر بتاؤ کیا بنتا ہے
مرفوع کیوں کہا آپ نے مرفوع؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. کون سا مرفوع؟ مرفوع محلن. کیوں محلن کیوں کہا آپ نے؟ تقدیرن کیوں کہا آپ نے؟ ہاں لفظ اللہ مرفوع لفظاً ہوگا. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ ہو رہا ہے. شاباش بھائی. لفظ اللہ مرفوع لفظاً. جی کیا بنایا؟ مرفوع فاعل. جی آگے. یرحمک اللہ. الرحمن موصوف کیوں بنایا؟ معرفہ ہو تو وہ موصوف بنا کرتا ہے. یہ ہمیشہ کا کوئی ضابطہ تو نہیں ہے. الرحمن صفت ہے. دیکھا تھوڑا دماغ لڑایا تو پہنچ ہی گئے بھائی. اچھا تو لفظ اللہ کو پھر فاعل نہ بنائیں. ابھی کیا بنا دیں؟ موصوف بنا دیں. جی آگے. الرحمن اعراب بتلائیے. اعراب پہ تو ہم نے پتہ چلانا ہے. کتاب کی عبارت چل رہی ہے. ایک ایک لفظ کا اعراب نکالتے جائیں پھر اس کو روانی سے پڑھ لیں. مجرور ہے بھائی. شاباش. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مضاف الیہ ہے بھائی. مضاف تو آپ نے ہمیں پہلے کوئی بتایا ہی نہیں. سب سے پہلے میں نے کون سا ضابطہ لکھوایا تھا؟ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائیں تو کون سی ترکیب کرنا؟ پہلا ضابطہ ہی آپ کے ذہن میں نہیں ہے. اور سب سے پہلے یہاں لفظ اللہ آیا. اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں علی الاطلاق اعرف المعارف لفظ اللہ ہے بھائی. سب سے زیادہ تعریف جو ہے لفظ اللہ کے اندر ہے بھائی. اس سے زیادہ تعریف کسی چیز کے اندر نہیں. امام سیبویہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی.
پوچھا کس بات پر مغفرت فرمائی اللہ نے؟ کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ اس بات پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ جیسے امام اشعری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، جو امام ہیں علم کلام کے بھائی، عقائد کے، ان کی وفات ہوئی بھائی، کس نے خواب میں دیکھا، بزرگوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس بات پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی؟ کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عالم ہے بھائی، کہ کسی چیز سے مشتق نہیں ہے۔ علماء تو بحث کرتے ہیں مشتق ہے، کس سے مشتق ہے، اس پر الف لام آیا۔ کہتے میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے عالم ہے بھائی، مشتق نہیں کسی سے۔ یہ اسی طرح تھا لفظ جی۔ تو لفظ اللہ آ گیا بھائی، عارف المعارف آ گیا، رابطہ تھا کہ معرفہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ موصول صفت۔ جی کیجئے، پھر ترکیب کیجئے بھائی۔ ہاں شاباش، لفظ اللہ اعراب بتاؤ، مرفوع لفظاً، موصوف اعراب شاباش، الرحمن مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ صفت بن رہی ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے، پھر لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ، الرحمن، دیکھو ضمہ پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں، شاباش، یہ صفت اول۔ اعراب شاباش، الرحیم مرفوع لفظاً، بھائی اس سے بھی تلفظ ہو رہا ہے، یہ صفت ثانی۔ ہاں تو معلوم ہوا وہ صفت نہیں ہے، تو پہلے موصوف صفات وغیرہ کچھ سمیٹ لیں، اکٹھا کر لیں بھائی۔ موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اب کیا بنے گا؟ فاعل بھائی، اس نے کیا جو پہلا لفظ بنا رہے تھے اس کے ساتھ باقی بھی جڑ گئے، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر فاعل ہوا بھائی جی۔ آگے المخلوقات، اب اس کا اعراب بتاؤ۔ مرفوع لفظاً، شاباش، مرفوع کیوں کہا آپ نے بھائی؟ منصوب لفظاً، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، اس پر نصب آتا ہے، شاباش، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اب جوڑیے آپس میں۔ جی، خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات،
جی کیا آئے گا؟ ہاں خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات. اچھا آپ نے تو منصوب کہا تھا، اس پر تو میں کسرہ پڑھ رہا ہوں. کون بتائے گا ادھر سے؟ جی شاباش بتائیے. یہ جمع مؤنث سالم ہے تو کیا ہوا؟ جی حالت نسبی کسرہ کے ساتھ ہے. جی تو اب اس کو کیا بنائیں گے؟ یہ کون سا منصوب ہے؟ مفعول بھی تو بن گیا، ٹھیک ہے، منصوب بھی ہو گیا. کون سا منصوب ہے؟ جی منصوب لفظاً کیوں ہے؟ جی پڑھ تو میں کسرہ رہا ہوں. اعراب تقدیراً آئے گا. ہاں بھائی ادھر سے کون بتائے گا؟ بتلاؤ بھائی کون بتلائے گا؟ جی شاباش. شاباش بھائی یہ جو کسرہ ہے یہ اس کا نصب ہے. یہ کیا ہے اس کا؟ وہاں آپ نے بھائی جمع مؤنث سالم کا 16 قسمیں آپ کو میں نے اسی لیے کہا تھا یاد ہونی چاہیے. کہاں اعراب تقدیری آتا ہے، کہاں لفظی آتا ہے. وہاں جمع مؤنث سالم کے اعراب بھائی انہوں نے بتلایا تھا کہ حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئے گا؟ جی ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نسبی جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا. تو یہ اس کا تقدیری تو انہوں نے نہیں کہا بھائی، تو یہ اس کا نصب ہے جو کس کی صورت میں آ رہا ہے؟ صورت کسرہ کی ہے. جیسے تثنیہ کا الف اور یا کے ساتھ آتا ہے بھائی، وہاں تو کوئی ہم ضمہ تو نہیں پڑھتے اس پر. تو یہاں بھی یہ اس کا نصب ہی کسرہ کی صورت میں آ رہا ہے. تو منصوب کون سا ہوا؟ لفظاً ہوا، ہم تلفظ کر رہے ہیں اس پر المخلوقات. تو خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات. جی ترجمہ بھی کر دیجیے، ترجمہ کیجیے اب آپ بھائی. شاباش. پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کہ رحمان اور رحیم ہیں المخلوقات تمام مخلوقات. اچھا ایک دو ضابطے لکھ لیجیے. جمع بتاویل جماعت، جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اس لیے اس کی طرف عموماً
واحد مؤنث کی ضمیر راجع کی جاتی ہے، واحد مؤنث کی ضمیر راجع کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی جمع بتاویل جماعت، مثلا میں نے کہا کتاب ایک ہوئی، کتابانی دو ہوئی، کتبن یہ کیا بن گئی؟ جمع۔ تو 3 یا 3 سے زیادہ کتابیں ہوئیں، تو یہ 3 یا 3 سے زیادہ کتابوں کی ایک جماعت بن گئی بھائی۔ اور جماعتن کا لفظ کیا ہے؟ واحد بولتا آ رہی ہے، یعنی اس کے آخر میں جماعتن، عربی میں گولتا لکھتے ہیں جماعت کو۔ تو جماعتن کا لفظ واحد مؤنث ہوا بھائی، اور واحد مؤنث ہے تو اس کی طرف ضمیر بھی کون سی لوٹے گی؟ واحد مؤنث۔ تو جمع بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا ضمیر بھی واحد مؤنث کی لوٹاتے۔ ایک اور ضابطہ بھائی، فاعل جب بھی آئے گا فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل کے بعد آئے گا۔ فعل کے بعد آئے گا۔ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائی فاعل آئے اور فعل پر کیا ہو جائے؟ مقدم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور ضابطہ بھی لکھ لیجیے، کبھی کبھار خبر جملہ ہوا کرتی ہے، کیوں خراب ہے؟ کیا ضابطہ لکھوایا؟ کبھی کبھار خبر جملہ ہوا کرتی ہے، تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، تو اس خبر میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ عائد کا ہونا، چلیے بس کرتے ہیں بھائی، یہ ضابطے بھی یاد کر لیں کل، اور یہ چیزیں جمع کرتے جائیں بھائی، یہ چیزیں جمع کرتے جائیں، جو میں لکھواؤں، جو ترکیبیں کرواؤں، آپ کے پاس مواد جمع ہو جائے گا۔ پھر چھٹیوں میں بھی آپ گھر جائیں، وہاں بھی آپ چھٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں طلباء کو، اور گھبرانا نہیں، بس کاپی کھولیں اور کوشش کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھائیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ انشاءاللہ جب پڑھانے بیٹھتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں بھائی۔ طلباء اتنے اولیاء ارد گرد بیٹھے ہوں اور ان سب کی روحانی توجہ بھی اس طرف ہو، تو اللہ ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں بھائی۔
یہ تو عام مدرسین ہر ایک یہی کہتا ہے بھائی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کئی طلبہ ایسا سوال کر لیتے ہیں، استاد نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسی وقت ذہن میں ڈال دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پڑھائیں گے، پڑھانے سے چیز زیادہ جلدی آتی ہے. اور یہ جمع کرتے جائیں بھائی، یہ بڑی اچھی ترتیب ایک بنی ہوئی ہے، اور پچھلے سال بھی طلباء کو بڑا اس سے فائدہ ہوا بھائی. ہیں آسان آسان سی باتیں، بس یہاں پر ہم ان کی مشق کرتے ہیں، بار بار جملے بنا کر کیا کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو جو ذرا تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں بھائی، لیکن یہ ہے استعمال نہیں کیا ان کو. تو یہ اب آسان لفظ، جملے بھی، قانون بھی آسان لفظوں میں آ گئے، ترتیب بھی آ گئی، پھر ہر ایک کے مطابق جملے بھی اکٹھے ہو گئے. تو اب آپ آسانی سے مشق کرتے چلے جائیں اور شرم نہ کریں. دیکھیں جو لڑکے کوشش کر رہے ہیں، آپ چند دن بعد دیکھ لیجئے گا کہ کتنا فرق پڑ گیا بھائی. چلیے جی، آئیے دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے یہاں حاضرین ہیں، اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو خود بیمار ہیں یا گھروں میں ان کے کوئی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ اس علم دین کی برکت سے سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما. اے اللہ سب کو اطمینان و سکون نصیب فرما. اے اللہ خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ اس دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جن طلباء کی تعلیم میں کوئی رکاوٹیں وغیرہ ہوں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ سب کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بھی حفاظت، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ آپ تو قادر ہیں، اللہ ہماری بھی حفاظت، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ قیامت کے دن شرمندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ اس حال میں ہم آپ کے سامنے آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو احباب و اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے، اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما. اے اللہ سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں، اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ جو اساتذہ ہمارے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی جو اولاد وغیرہ ہیں ان سب کو خوشیاں نصیب فرما، اطمینان و سکون نصیب فرما.
اے اللہ تمام علماء، طلباء، مدارس، مساجد، مجاہدین، مبلغین، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ جو جس انداز میں دین کے کام میں لگا ہوا ہے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کو دین کا کام احسن طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کی ہوائیں پھر چلا دے، اے اللہ اس بے دینی کو دور فرما، اے اللہ یہ بے دینی جو پھیلتی جا رہی ہے اس کو دور فرما، اے اللہ اس کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ بہت سے احباب نے بھی دعاؤں کا کہا ہے، دعا فرمایا، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، جانتے ہیں سب کو، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، میری ہمشیرہ اور والدہ کے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ جتنے طلباء ہیں جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، اور اے اللہ اس جامعہ کے جو احباب ہیں اے اللہ ان سب کی حاجات بھی پوری فرما، اے اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، اے اللہ احسن طریقے سے جامعہ کو چلانے کی توفیق نصیب فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس ادارے کو اور تمام مدارس کو اے اللہ قیامت تک قائم و دائم فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، صلی اللہ تعالی